اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمران حسین قادری شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بعض دفعہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کی تشخیص میں ان امراض کا اظہار نہیں ہو پاتا یا ان امراض کی تشخیص نہیں ہو پاتی، اور وہ امراض خبیثہ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسے امراض ہوتے ہیں کہ انسان جوڑوں کے درد کا شکار ہوتا ہے، سر میں درد کی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، کندھوں پر وزن محسوس کرتا ہے گا، سو کر اٹھنے پر کندھوں پر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سونے کے لیے آپ لیٹتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا، گھٹنوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز رینگ رہی ہے، یا کمر پر کسی چیز کی پکڑ کا احساس ہونا، یا دماغ میں کسی چیز کی حرکت کا محسوس ہونا، یہ آسیب کی طرف نشاندہی ہے۔ آسیبی اصل میں ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ جو کسی بھی بیکٹیریا کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور یہ بیکٹیریاز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس اس بات پر یقین کرتی ہے، لیکن سائنس اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ آسیب بھی کوئی مخلوق ہے، اور وہ لوگ بھی یا وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ صرف اس بات پر یقین کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ جنات کا ذکر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کا بھی ذکر موجود ہے سورہ فلق میں یا سورہ ناس میں یا اور دیگر صورتوں میں، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو سچا اور حقیقت کا علم ہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو وہ علوم عطا کرتا ہے تاکہ ان سے لوگ فائدہ حاصل کریں یا لوگ شفا یابی کے لیے کوشش کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آسیب ایسا مرض ہوتا ہے جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا یا ایسے جرثومے کی شکل میں ہوتے ہیں جو کہ گندگی میں ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی اچھے کپڑے پہن کر یا خوشبو لگا کر، خصوصاً مرد یا خواتین شام کے بعد اگر نکلتے ہیں، کیونکہ شام میں مردوں کا، یہ خواتین کا اور بچوں کو نکلنا منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اور بچوں کا نکلنا مغرب کے بعد منع ہے۔ اب کیوں منع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات جو کہ گندگی میں ہوتی ہیں یا گٹر میں ہوتی ہیں یا گٹر لائنوں میں رہ رہی ہوتی ہیں جراثیم کی شکل میں، وہ جراثیم باہر نکل آتے ہیں، اور رات کے وقت جب کتے بھونکتے ہیں تو کتوں کو بھی وہ مخلوقات نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ مخلوقات اپنا اثر رکھتی ہیں اور خواتین پر بھی حملہ کرتی ہیں اور بچوں پر بھی، اور اعصاب میں درد رہنا، یعنی کندھوں پر دباؤ محسوس ہونا، دماغ میں درد محسوس ہونا، یہ سب چیزیں آسیب کی علامت ہوتی ہیں۔ اور پھر جس پر آسیب آتے ہوں، کیونکہ آسیب عموماً ان لوگوں کے اوپر آتے ہیں کہ جو پاک صاف نہیں رہتے، ان میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس کی علامتیں بہت مختلف ہوتی ہیں گی کہ سوتے میں بے چینی محسوس ہونا، یا کسی چیز کی حرکت کا محسوس ہونا، کندھوں پر دباؤ، کمر پر دباؤ محسوس ہونا۔ تو اس کا علاج بھی قرآنی آیات کے ذریعے ممکن ہوتا ہے گا۔ اس کے لیے ایک بہترین تعویذ یا ایک بہترین عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ سورہ صافات کی
آیات جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھنی ہے آپ نے. کسی بھی قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں گے. اور اگر اس میں زعفران شامل کر لیں لال رنگ کی سیاہی میں تو بہت اچھا ہے. تھوڑا سا صرف زعفران یا گلاب کا رنگ شامل کر لیں تو اور زیادہ اچھا آئے گا. تو سورہ صافات کی آیت والصافات صفاً سے لے کر یہ شہاب ثاقب تک جو اس کی 7ویں 8ویں آیت ہے یہاں تک یہ آیت آپ نے لکھنی ہے. اور لکھنے کے بعد بازو پر باندھ سکتے ہیں, گلے میں پہن سکتے ہیں, اور لکھ کر آسیبی مرض والے کو پلا بھی سکتے ہیں یا ہوائی اثرات والی چیزوں کو. بعض دفعہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اچانک بدبو محسوس ہونے لگتی ہے, یا آپ کو کھانا بدمزہ محسوس ہونے لگتا ہے, یہ بھی اس کی بڑی واضح علامات ہوتی ہیں. اور آسیب کا تعلق اصل میں دماغ سے زیادہ ہوتا ہے. جو خواتین یا جو بچے دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو یہ ہوائی اثرات یا شیطانی اثرات جو کہ جراثیم کی شکل میں ہوتے ہیں انسان کے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, ان لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں جو کہ دماغی طور پر کمزور ہوں, اور جب ان کو اپنا اعلی کار مل جاتا ہے تو اس پر یہ مسلط ہو جاتے ہیں. اور پھر مریض ایک بات آسمان کی کہتا ہے ایک بات زمین کی کہتا ہے, تو یہ آسیبی مرض کی علامات ہوتی ہیں. اس کا علاج بھی قرآنی آیات کے ذریعے کیا جاتا ہے, اللہ کے کلام سے کیا جاتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھی جائے 3 مرتبہ, یا جن لوگوں کے گھر میں زیادہ معاملات ہیں اس طرح کی شیطانی چیزیں زیادہ ہوں تو وہاں 11 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھی جائے. اور یہ جو سورہ صافات کی آیات ہیں یہ شروع سے والصافات صفاً سے لے کر شہاب ثاقب تک آپ نے لکھنی ہوں گی. اس میں بھی ان شیاطین کے اوپر جو شیاطین یا شیطانی چیزیں آسمان تک پہنچتی تھیں اور اللہ کے کلام کو سنتی تھیں تو ان پر آگ کے گولے مارے جاتے تھے فرشتوں کے ذریعے, اس کا ذکر ہے گا. تو اس میں بھی وہ تاثیرات موجود ہیں آج بھی کہ جب آپ, چونکہ کلام حق ہے یہ, اور کلام حق کی تاثیرات کبھی ہمیشہ کے لیے ہیں اور دائمی ہیں, اور مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. تو جو کوئی ان کو لکھ کر گلے میں اپنے پہنتا ہے یا اپنے بازو پر باندھ لیتا ہے یا اپنے پاکٹ کی جیب میں رکھتا ہے گا, مطلب سائڈ کی جیب میں آپ نے نہیں رکھنا ہوگا. اگر آپ پاکٹ میں جو کہ آپ اوپر کی جیب ہوتی ہے یہاں لکھ کر بھی رکھیں گے پلاسٹک میں لپیٹ کر یا پلاسٹک کی تھیلی میں, تو آپ کو یہی فوائد حاصل ہوں گے, اور ہر طرح کے آسیبی درد سے یا شیطانی اثرات سے آپ دور رہ سکیں گے, اور جسمانی درد سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.